حضرات میں بتاتا ہوں کون امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے، جو ہو چکا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو ہو رہا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو ہونے والا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ایک پڑوسی تھا، بڑا ایماندار پڑوسی تھا، وہ ماننے والا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ امام حسین کے پرپوتے ہیں۔ امام باقر کو بھی جانتا تھا، حسین کو بھی جانتا تھا، مولا علی کو بھی جانتا تھا، زین العابدین کو بھی جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ امام حسین کے پرپوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بارگاہ میں یہ شخص آیا، آپ کا پڑوسی آیا، اور آنے کے بعد عرض کی حضور میں گھر بیچنا چاہتا ہوں، کیا خریدنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں خرید لیں گے۔ بتاؤ کتنے دینار لوگے؟ حضرت امام جعفر صادق نے کہا بتاؤ کیا رقم لوگے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں، بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کیا رقم دیں گے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ اپنا گھر میرے نام کر دیں اور میں تمہیں اچھا سا گھر جنت میں دلاؤں گا۔ اتنا کہا ہے۔ اور سنو مسلمانوں، آج کل جو گھر کے بے نامے ہوتے ہیں، اس زمانے میں صرف زبان کا بے نامہ تھا، زبان پکی تھی لیکن انہیں کبھی لالچ نہ ہوتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں دیکھ لو، حرام کھا کر بیٹھ رہا ہے اور گھر کے دروازے پہ لکھوا رہا ہے ھذا من فضلی، یہ میرا رب کا فضل ہے۔ ارے کیسے لکھوا رہے ہو؟ حرام کا کھا رہے ہو اور اللہ کے قرآن کی آیت لکھوا رہے ہو۔ کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کی آیت ہم نے لکھوا لی، ہم کامیاب ہو گئے؟ لیکن جو تم نے حرام کھایا ہے وہ کبھی تمہیں ہضم نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم حلال کھاتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برکت کر دیتا، تمہارے کاروبار میں بھی برکت ہوتی، اور تمہاری نسلوں میں جو خون بہتا وہ حلالی خون بہتا، حرامی خون نہ بہتا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ ہمارے یہ نام کر دو، میں جنت میں تمہیں اپنا یعنی کہ میں تمہارے لیے جنت میں گھر تیار کروا دوں گا، میں تمہیں جنت میں عطا کروا دوں گا۔ اتنا کہا ہے، اور کہنے کے بعد میں کہا ٹھیک ہے۔ حج کا موقع آیا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جانے سے پہلے سن تو صحیح کہ تم مجھے کچھ لکھ کر دے دو، میں بھی کوئی وصیت لکھ کر دیتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا کہ میں اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا۔ پھر اس شخص نے بھی لکھ دیا یہ جو میرا گھر ہے امام جعفر صادق کا ہے۔ اب حج کا موقع آیا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن اسی درمیان اس شخص کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے۔ اتنی علیل ہوئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے جو بیٹے تھے انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے باپ نے جو گھر بیچا ہے امام جعفر صادق کو بیچا ہے، لیکن آنے دیجئے۔ اب جیسے ہی حج سے واپس آئے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسے ہی پہنچے ہیں اس شخص کے بیٹوں نے اس پہ قبضہ کر لیا اور امام جعفر صادق سے کہا یہ گھر ہمارا ہے، لاؤ کوئی بے نامہ تو دکھاؤ، اگر بے نامہ ہو تو دکھاؤ۔ امام جعفر صادق نے وہ پھرا نکالا، اپنے سائن والا بھی دکھایا، اور اس کا جو اس نے سگنیچر کیے تھے، جو اس نے سائن کیے تھے، اس پرچے کو بھی دکھایا، دونوں پرچوں کو دکھایا۔ لیکن اس کے بیٹوں کی نیت بدل گئی، اس کے بچوں کو لالچ آ گیا، کہنے لگے نہیں تم ہوتے کون ہو؟ یہ گھر تو ہمارا ہے، یہ باپ ہمارا ایسا نہیں بلکہ ہمارا جو باپ ہے وہ ہمارے ہی نام کر کے گیا ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر تو چاہے، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ تیرے باپ نے میرے نام میں کیا تھا نہیں کیا تھا، چل قبرستان چلتے ہیں۔ کہا کیسے بلواؤ گے؟ میرے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ تو اتنا کہنا تھا، امام جعفر صادق کہتے ہیں چل قبرستان تو چل جرا۔ جب اسے کو قبرستان لے آئے اور لانے کے بعد میں کہا اے قبر کے اندر بتا تو ہی شخص جو ہمارے بات ہوئی تھی، جو ہماری اور تمہاری بات ہوئی تھی، بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ تو قبر سے آواز آتی ہے بیٹو کان کھول کر سن لو، جو امام جعفر صادق نے کہہ دیا ہے وہ حق بات ہے، وہ ان کا کہا ہوا حق ہے، بالکل جو انہوں نے کہا تھا، جو انہوں نے بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی ہے۔ ان کا جو گھر ہے، میرا جو گھر ہے جو میں نے ان کے نام کیا تھا وہ ان کو مل چکا ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھے جنت میں گھر دلواؤں گا، میں جنت میں ٹہل رہا ہوں۔ اتنا کہا ہے، ایک آسمان سے پرچی گری، اور گرنے کے بعد میں امام جعفر صادق نے اس کے لڑکوں کو دکھایا، دیکھ لو یہ کیا دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ قدموں پہ گر جاتے ہیں، وہ گرنے کے بعد کہتے ہیں اے امام جعفر صادق ہم سے خطا ہو گئی، ہم کو معاف کر دو۔ آپ نے معاف کر دیا۔ ارے پیارے مسلمانوں، یہ گھرانہ بھی تو کس کا ہے؟ مولا علی کا گھرانہ ہے، امام حسین کا گھرانہ ہے، زین العابدین کا گھرانہ ہے، امام باقر کا گھرانہ ہے، یہی امام جعفر صادق ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پنجتن پاک کے شہزادے ہیں، ان کے اندر بھی
सखावत है, ये खुद नहीं खाते, दूसरों को खिलाते हैं। क्या तुमने वो वाक़या ना सुना? तो कुछ ताजिर थे जो फेरी किया करते थे। अल्लाह अकबर। होता क्या है, ये जो ताजिर हैं उसने उनमें से जो ताजिर थे 4-5 लोग जो ये साथी थे, उनमें से एक ने जब फेरी की है, उस फेरी में उसने जो दीनार कमाए हैं 1000 दीनार कमाए हैं। अल्लाह अकबर। जब रात का सन्नाटा हुआ, उन्होंने सोचा चलो मस्जिद में आराम कर लेते हैं, चलो मस्जिद में आराम कर लेते हैं। जैसे ही वो मस्जिद पहुंचे हैं, अब देखते क्या हैं, एक शख्स है जिसका नूरानी चेहरा है, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह की इबादत में मशगूल है, कभी नफल नमाज पढ़ता है, कभी आका पे दुरूद और सलाम पढ़ता है, कभी आका पे दुरूद और सलाम पढ़ता है, कभी दुरूद पाक पढ़ रहा है, कभी सुभान अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, कभी अल्लाह अकबर का विर्द कर रहा है। अल्लाह अकबर। जितने वो ताजिर थे सब सो जाते हैं, और सोने के बाद में जैसे ही उसके साथियों की आंख खुली, देखा क्या है, एक हाथ उसका कहीं था और पैर कहीं थे, वो सोए हुए इतनी गहरी नींद में है, उसे पता नहीं कि मैं कहाँ सो रहा हूँ। उसके साथियों ने सोचा यार 1000 की बात है, 1000 दीनार है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चुरा के ले जाए। वो इसलिए ले गए कि ऐसा ना हो कि और कोई चुरा के ले जाए। अल्लाह अकबर। अब उस शख्स की जैसे ही आंख खुलती है तो क्या देखता है कि पूरे मस्जिद के अंदर ये 2 ही शख्स थे, पूरी मस्जिद के अंदर ये 2 शख्स थे। जो सो रहा था एक तो वही था और दूसरे इमाम जाफर सादिक थे। वो कहने लगा शख्स, ए अल्लाह के नेक बंदे, ये तो बता मेरे दीनार कहाँ हैं, ए अल्लाह के नेक बंदे बता तो सही कि दीनार कहाँ हैं। इमाम जाफर सादिक कहते हैं कसम खुदा की मैंने तेरे दीनार नहीं चुराए हैं। इतना कहा, वो कहने के बाद में कहा नहीं तूने ही चुराए हैं। जब ये सुना तो इमाम जाफर सादिक 1000 दीनार लाए, लाने के बाद में उसके 1000 दीनार दे दिए। वो कहा सुन तो सही, रुक तो सही, बात अभी खत्म नहीं हुई। फिर इमाम जाफर सादिक ने 100 दीनार और निकाले, और निकालने के बाद में उसके हाथ में दे दिए। कहा जा ये हमारी तरफ से इनाम है। जब वो अपने घर वापस पहुंचा, पहुंचने के बाद में उसके साथियों ने कहा ले तेरी 1000 की थैली ये है, 1000 दीनार की थैली ये है। वो हैरत में पड़ गया, रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगा मुझसे खता हो गई। उसके साथियों ने पूछा बता तो सही तुझसे क्या खता हो गई, क्या सुना था तुमने देखा था कि एक नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा था, जो आपसे पहले हमने ऐसे नूरानी चेहरे वाला शख्स न देखा था। कहा हाँ क्या हुआ? कहा मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है, उस पर इल्जाम लगा दिया है। अल्लाह अकबर। उसके साथी उसके साथ आते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर मुझसे खता हो गई। इमाम जाफर सादिक कहते हैं जा हमने तुझको माफ कर दिया। इमाम जाफर सादिक से कहता है हुजूर ये जो तुम्हारे 1100 दीनार हैं इसको आप रख लो। तो इमाम जाफर सादिक का जवाब सुनो प्यारे मुसलमानों। इमाम जाफर सादिक कहते हैं जब हम कोई चीज अपने दरबार में से दे देते हैं कभी वापस नहीं लेते। ये किसका घराना है? ये इमाम हुसैन का घराना है, पंजतन पाक का घराना है।